کے بارے میں، اور یہ تاثر ہمارا کئی مہینوں سے ہے، اور یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ فیصلے خلاف آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو فیصلے حق میں آتے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ باعث ہیں، اور آپ نے جو آخری عمل کیا ہے جس میں آپ نے جو ججز کمیٹی تھی ایک آرڈیننس کی بنیاد پر، جس آرڈیننس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں، کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس کہ ایسا آرڈیننس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فی الفور ضرورت نہیں تھی۔ اس کے تحت ایک نان کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک جونیئر جج کو لے لیا۔ تو میرے نزدیک اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امیر الدین صاحب جو ہیں ان پر ہمیں پورا باعث کا شک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کیسز سے ریکیوز کر دیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ جواب کیا ملا سر؟ انہوں نے کہا بعد میں سنیں گے، یہ وہ ریسیو نہیں کرنا، حالانکہ ان کو دی تھی آپ کے سامنے دے دی تھی درخواست، لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ اس سے پہلے درخواست نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ہر اے او آر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس قسم کی درخواست نہیں قبول کریں گے، اور اگر آپ درخواست دو گے تو ہم آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیں گے۔ تو اس لیے ایڈوکیٹس آن ریکارڈ بیچارے مجبور اس وجہ سے وہ درخواست آپ کی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ فیصلات جس کو اکثریتی جج کی تائید حاصل ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہے، باقی سیٹیں چھینی بھی جا رہی ہیں، عمل بھی کرایا جا رہا ہے، اور آگے 63A جو ہے وہ بھی لگنے جا رہا ہے، تو آئینی ترمیم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس انداز میں، تو پھر وکلا کہاں کریں؟ دیکھیے جی، وکلا تو اکٹھے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیز غیر آئینی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے لاہور میں بہت بڑا کنونشن ہوا ہے جس میں اس ساری چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس آئینی پیکج کا پیش ہونا بھی غیر آئینی ہے۔ تو ہماری طرف سے وکلا کی طرف سے تو بڑی واضح ہے، اس میں کوئی پارٹی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ وکلا اکراس دی بورڈ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آئینی غیر آئینی میں سمجھتا ہوں پیکج لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا مقصد پاکستان میں عدلیہ کی تباہی ہے، سپریم کورٹ کی تباہی ہے، ہائی کورٹس کی تباہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بٹھانا چاہتے ہیں، یا اس کی متوازی عدالت بٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں آئین کی روح کے خلاف ہے۔ آپ دو آئینی عدالتیں ایک وقت میں نہیں بنا سکتے، اور یہی ہماری سپریم کورٹ ہی ہماری جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ ہم کسی اور عدالت آئین کے نام پر جو بنائی جائے گی متوازی، اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے وکلا۔ سر وکلا تحریک کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ صرف کنونشن تو ہو رہے ہیں؟ جی، کنونشن آئندہ انشاءاللہ پشاور بھی ہوگا اور دوسری جگہوں پر بھی ہوگا، کیونکہ وکلا اس قسم کی آئینی ترمیم کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو کہ زبردستی اور جس کا مقصد پاکستان میں عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہم کبھی ایسی کوئی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، اور جس انداز سے لائی جا رہی ہے، جس طرح دباؤ ڈال کر نمبر پورے کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جو حکومت ہے اس کو تو عام قانون سازی کی بھی حق نہیں ہے، وہ کوئی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، وہ فارم 47 کی ہے، لیکن یہ تو آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا تک نہیں چاہیے آئینی ترمیم لانے کا، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے آئینی ترمیم لانے کے بارے میں۔ سر سارے عمل کا راستہ روکنے کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ ہم وکلا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح پہلے ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، اسی طرح ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن تحریک چلائیں گے۔ ججز کمیٹی جو ہے جس میں منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا، اور منصور علی شاہ کا بھی ایک خط سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ون مین شو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا عمل ٹھیک تھا، کسی حکومت نے کیا تھا، وزیر اعظم یہی تھے، اب آرڈیننس کے ذریعے کام یہ کرنا درست عمل؟ بہت غلط ہے، بہت افسوسناک ہے، اور جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے بالکل درست ہے۔ جب اس قانون کے تحت ایک کمیٹی بن گئی، اور بالکل درست کمیٹی بنی، کیونکہ اس میں پہلے سینئر موسٹ 2 ججز تھے چیف جسٹس کے ساتھ،
تو ان میں سے کسی کو ہٹانا اور کسی جونیئر جج کو لانا یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ہر طرح انصاف کے منافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑا جی السلام علیکم جی، کوئی سوال کرے گا یا کر لیں بات پہلے تھوڑی سی کر لیں۔ دیکھیں پنجاب میں جو الیکشن ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے چلا۔ اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل۔ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے، اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے، نامزد کیے تھے، ان میں سے 4 کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں۔ تو یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی۔ فیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے، یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہوگا ایز الیکشن ٹرائیبیونل، ماں سوائے یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹرائیبیونل، اس میں سے 4 جج صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں 6 میں سے 4 جج صاحبان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ 4 جج صاحبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے، الیکشن اپیلیں سن رہے تھے، اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم وکلاء میں یہ بہت آزاد منش ہیں، یہ خوف میں نہیں آتے، دباؤ میں نہیں آتے۔ تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان 4 جج صاحبان کے نام واپس لیے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر، اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ ان 4 جج صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ 4 ججوں کے نام واپس لے لیے گئے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے۔ یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے، یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے۔ ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی، اس کو وہ معاہدے پر رکھیں گے، ماہانہ تنخواہ دیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے، اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے، اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں۔ ریٹائرڈ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا، اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے، الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ آج ایک فیصلہ تو آ گیا، لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، اور بالخصوص یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی۔ جی میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈیننس آ گیا، اس آرڈیننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منیب اختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا، اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا، جبکہ منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے۔ 2 جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے، اور ہم وہیں واپس آ گئے۔ ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں
چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. 3 سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ہم واپس وہیں آ گئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینیورٹی میں جج ہیں ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے. جی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ میں، اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانحہ، کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں. ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا. جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے 7 ممبر، وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا. آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا. تو منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضا تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ درست ہو یا نہ ہو، تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمایتی ہیں. نہیں، دیکھیں قانون یہ تھا کہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ 3 آ جائیں گے. اس میں کوئی آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا تھا. اب پک اینڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے. وہ چاہیں تو 11ویں نمبر 17ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں. مکمل ثوابدید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے. تو یہ ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. چیف جسٹس قاضی صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. دیکھیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا. اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں، جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے، یا الف بے چین کوئی اور ہو، فرق نہیں پڑے گا. تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی. اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر اعظم مقرر کریں گے. جو وزیر اعظم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ 63A سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں مقرر کی 30 تاریخ کو. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ اس یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی سہولت کاری کرے گی؟ دیکھیے سہولت کاری تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا 63A والا اس کو تبدیل کیا جائے گا، رد کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو رد کیا جائے گا، لوگوں کو توڑا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ نوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے. ہم کیوں نوٹوں کو شے دینا چاہتے ہیں؟ بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے. جو مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا. یہ آپ ایک جو ذہنی پس منظر ہے، جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. مقصد یہی ہے کہ لوٹاکریسی کو، ہارس ٹریڈنگ کو، دیکھیے آئین تو کہہ سکتا ہے نا آپ آئین میں ترمیم کر کے، اور بہت سے ممالک میں یہ ہے، بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے، دیکھیں اس لیے جواب تو کہہ لے رہا ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ کیا تو ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دہی کو، ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے. یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آؤ گے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں، ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے. یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے، تمام شرافت کی اقدار سے عاری کر دیا جائے. ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس، جبر، لالچ کی بنیاد پر معاملات طے ہوں، اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو. تو ہم لڑتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے، آئینی اقدار کے لیے. اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں فارم 45 47 کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں رپورٹنگ کی ہے، الیکشن کو دیکھا ہے. تو یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے.
اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، مزاحمت سے گزرنا ہے، اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے۔ سر یہ بتائیے صحافیوں کو تانے دیے جا رہے ہیں غلط تھے، یہ غلط ہے، دیکھیں یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آج پھر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی، یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جو سوالات کیے جاتی ہیں، جو ان کی مجھے فکر میں ایک رجحان نظر آتا ہے، اس سے اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اقدار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کھلے الیکشن، ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی اقدار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے، دھونس نہ ہو، جبر نہ ہو، بیویوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔ یہ کچھ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ صحافی جو اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جو ہمیں معتوب ٹھہراتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، وہ بات غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، میرے پاس الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اور وثوق سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاؤں۔ سر یہ شائن تبدیلی ہے پی ٹی آئی کے رویے میں، ایسی آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے سیکھتے بھی ہیں ہم، لیکن آج جس وقت یہ چل رہا تھا دوران سماعت قاضی فائز عیسیٰ اور آپ کے درمیان کچھ معاملات پر سوال و جواب پر ایسا لگا، ہمیں احساس ہوا کہ تکرار ہو رہی ہے، تو یہ بحثیت وکیل یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ سیکرٹری جنرل کے طور پر آپ جذباتی ہو گئے تھے یا جذباتی ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے جذباتی ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ میں بالکل جذباتی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہر سطح پہ، اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی، دیکھیے آج ایک بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں ماننا۔ میری نظر میں یہ انتہائی خطرناک جملہ تھا، اور میں نے کہا ان کو اس کا اس کیس سے اب تعلق نہیں ہے، میں آپ کے جملے کا جواب دوں گا، اس کا تعلق ہمارے عمومی آئینی نظام سے ہے۔ کل ایک ٹاک شو میں یہی بات کسی صاحب نے کی PMLN کی طرف سے، اور بہو وہی جملہ آج چیف جسٹس صاحب نے دہرایا۔ یہ غلط ہے، چاہے ٹاک شو میں ہو چاہے عدالت میں ہو۔ ہمارا نظام اس چیز پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی، اور جو تشریح سپریم کورٹ کر دے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے، وہ تشریح قانون ہے، وہی تشریح آئین ہے۔ اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بعد کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے، یا پارلیمان ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آئین پاکستان کو بالکل منہدم کر دینے والی بات ہے۔ تو اس پہ میری تکرار ہوئی، میں جذباتی بھی ہوا، میں نے جواب دیا کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر یہ مان لی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا۔ مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے، میں یہ مانوں گا، الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے وہ مانیں گے، کسی اور صاحب طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانے گا، ہم سب جو ہیں گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی، اور اس پہ تکرار ہوئی۔ میں نے ایک پوزیشن لی جو میں سمجھتا ہوں شاید جذباتی ہو، لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فقہ ہے اس کے مطابق ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک اکثریتی جگہ کا فیصلہ نہیں لیا۔ دیکھیں سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اپنی فوج نہیں رکھتی، یہ عوام کا، ایک قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرائے۔ کل پھر میں یہی کہوں گا، ایک ٹاک شو میں میں نے یاد دلایا، وہاں جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے، کہ ایک دور تھا امریکہ میں، ایک امریکی صدر نے یہ کہہ دیا جسٹس جان مارشل کے بارے میں، ان کے فیصلوں کے بارے میں، کہ مارشل ہیز ڈیلیورڈ دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ، کہ جسٹس مارشل نے یہ فیصلہ دیا ہے، جائے وہ خود اس پہ عمل کرائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پوری امریکن قوم جو تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا چیف جسٹس ہے، یہ ہماری عدالت ہے، فیصلہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس فیصلے کو چھوڑ دیں، اس پہ عمل نہ کرائیں۔ تو یہ قوم کا فرض ہے، یہ صرف کالے کوٹ والوں کا، وکیلوں کا یا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے، کہ پوری قوم کو اس کے اوپر ایک رائے رکھنی ہے، متفق ہونا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے، اس میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن ہم اس نظام کو منہدم نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔